ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ یوں ہی سدا مسکراتا رکھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ الٹ پلٹ ہو جانے والا شہر کون سا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کا شہر تھا، جس کا نام سدوم ہے، جو ملک شام میں صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بن حاران بن تارخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ یہ لوگ عراق میں شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے ایک شہر اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما کر سدوم والوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا۔ شہر سدوم کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز اور شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر وہاں پہ لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بوجھ اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت ہی تنگ آ چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی ماحول میں ابلیس لعین ایک شیخ کی صورت میں نمودار ہو گیا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی ایک ہی تدبیر ہے اور ایک ہی حل ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کر لو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ لوگ اس فعل بد کا عادی ہو گئے اور ان لوگوں نے اس سے خوب شیطان سے سیکھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی بن گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس فعل بد سے منع کرتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا۔ اپنی قوم سے کہنے لگے حضرت لوط کہ وہ تم بے حیائی کا وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے نہ کیا۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو اور عورتوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاحی واعظ کو سن کر ان کی قوم نے نہایت بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ کہا۔ اس کو قرآن کچھ یوں فرماتا ہے: مگر یہی کہنا تھا ان کی قوم کا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی اور پاک صاف رہنا چاہتے ہیں۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر آسمان سے زمین پہ تشریف لے آئے۔ پھر یہ فرشتے خوبصورت مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنا شروع ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقدام سے باز نہ آئی۔ تو آپ اپنی تنہائی
اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور آبدیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ عز و جل کے نبی، آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر نازل آئے ہوئے ہیں، لہذا آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہو گئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پہ گر کر چکنا چور ہو کر زمین پہ بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسنا شروع ہو گیا، اور اس زور سے بارش ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور ان کی لاشیں بھی کئی حصوں میں تقسیم ہو گئیں۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور کہنے لگی، ہائے میری قوم! یہ کہنا تھا کہ عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر گیا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس واقعے کو قرآن پاک کچھ یوں فرماتا ہے، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دے دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہو گئی، اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پہ برسائے گئے وہ کنکریاں تھیں، اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا تھا۔ لواطت کس قدر شدید اور ہولناک گناہ کبیرہ ہے کہ اس کے جرم میں قوم لوط کی بستیاں الٹ پلٹ کر دی گئیں، اور مجرموں پر پتھراؤ کر کے عذاب کا مزہ چکھا کر ان کو مار دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس لعین سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سا گناہ ناپسندیدہ ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ گناہ ناپسندیدہ ہے کہ مرد کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں ہم جنس پرستی بھی عام ہو چکی ہے، اور ڈر ہے کہ کہیں اللہ عز و جل کا عذاب جلد ہی نازل نہ ہو جائے۔